عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام آئیں سنتیں سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور بہت ہی معلوماتی سلسلہ ہے، جس میں آپ کو سنتیں سکھائی جاتی ہے، اس کی مخارج و صفات کے متعلق معلومات دی جاتی ہے، غلط اور صحیح انداز بتایا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ سے عرض ہے کہ اول سے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی ایک سورت اور ایک دعا ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں دو سیگمنٹ ہم کرتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کے اندر ایک سورت سیکھتے ہیں اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر ایک دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ناظرین، پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، جس میں آج ہم سورہ ناس انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے مخارج، صفات اور اس کا صحیح اور غلط انداز یہ بھی دیکھیں گے کہ صحیح انداز کیا تھا اور غلط انداز کیا ہے۔ اب تک ہم کون سے انداز میں پڑھ رہے تھے اور ہمیں کس انداز میں پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مخارج و صفات اور قواعد انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں پھر سے ہم دیکھیں گے، جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تو سورہ فلق ہم نے وہاں پڑھا تھا، اور اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ قل سے شروع ہو رہا ہے، تو قوف یہاں پر یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس کو ہم پر کریں گے اور صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا یہاں بڑی قوف ادا کرنا ہے، چھوٹی کاف سے بچنا ہے، یعنی چھوٹی کاف والی آواز نہیں نکلنا چاہیے، یعنی قوف یہ ادا کریں گے، کاف یہ ادا نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر حمزہ اور عین، جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ حمزہ کی آواز اور عین کی آواز میں فرق کرنا ہے، لہذا اسی طرح ہم کریں گے۔ قل اعوذ برب الناس۔ یہاں جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہے، اور یاد رکھیے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر میں ہم نے اس کا مکمل قاعدہ بھی آپ کو بتایا، 6 اقسام بھی آپ کو بتائی، اور ان 6 قسموں میں سے جو یہاں مد پائی جا رہی ہے وہ ہے مد عارض۔ مد عارض اس وقت ہوتا ہے جب حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہو تو مد عارض ہوگا۔ درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں اور جو ہے کاپی کرنے کی کوشش کریں، نقل کریں، یعنی جس طرح پڑھا جا رہا ہے اسی کو آپ کاپی کرتے ہوئے، نقل کرتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا انداز بھی درست ہو جائے گا۔
قل اعوذ برب الناس، برب الناس، با میں جو قلقلہ ہے یہ مشدد والا قلقلہ ہے، لہذا جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں نون مشدد ہے، اس کو ایک الف کا گنہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں جو مد پائی جا رہی ہے، جو ہم کھینچ رہے ہیں، یہاں پر مد کی 6 اقسام میں سے ایک قسم مد عارض پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مد عارض کا قاعدہ آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں مل جائے گا کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہو تو مد عارض ہوگا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس۔ یہاں پر جو ہے حرکت کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور میم اور لام کے اوپر میں جو حرکت ہے اس کو جلدی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ملک الناس، ملک الناس، ٹھیک ہے؟ اور ایک الف کا گنہ کر کے پھر آخری میں مد عارض کریں گے۔ ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ یہاں پر نون ساکن کا جو قاعدہ ہے اس کو جاری کریں گے، یعنی یہاں پر اکفا کریں گے۔ اس کے متعلق بھی تفصیلی گفتگو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں خو جو آ رہا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا اس کو مکمل صحت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہوتا ہے کھا، کھا، یہ کھا جو ہے یہ کاف کی جگہ سے ادا ہوتا ہے، کھا، لیکن یہ ہے خو، خو یہ اوپر والی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ حلق میں اور کاف کے مخرج میں بہت فرق ہے، کیونکہ کاف کا جو مخرج ہے اس زبان کی جڑ اور نرم تالو سے ادا ہوتا ہے۔ تالو کہاں اور حلق کہاں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر ہم خو سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو پر کریں گے، کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نون مشدد کا گنہ کریں گے اور ساتھ میں مد عارض کریں گے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ سین جو ہے کثرت کے ساتھ آیا ہوا ہے، ساتھ میں سین کے ساتھ آگے میں آپ دیکھ رہے ہیں صاد آ رہا ہے، تو اب یہاں پر ہمیں سنبھل کر ادائیگی کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سین کی ہم مشق کرتے کرتے صاد کو بھی ہم سین کی طرف بڑھ دیں، ایسا نہ ہو، بلکہ صاد کو مکمل صحت کے ساتھ ادا کریں گے۔ ساتھ میں حروف مدہ واو ہیں، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس طریقے سے پورے قواعد کو دھیان رکھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس۔ یہاں پر لام کے اندر آپ کو سکون کو برابر رکھنا ہے، یعنی سکون ہلانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نون مشدد میں ایک الف کا گنہ ضرور کریں۔ من الجنة والناس، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، دونوں میں ایک الف کا گنہ کیا جاتا ہے۔ اوپر سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ ملک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ۔ الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود۔
من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ اب آئیے مکمل ایک مرتبہ سورہ کی مشق کریں گے، اچھے سے بیٹھ جائیے اور مشق والے انداز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اب آپ کو سب کو مل کر پڑھنا ہے تاکہ آپ کی اغلاط بھی درست ہو جائیں، اور ایک مرتبہ مکمل سورت کو مشق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ لیجیے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، جس میں ہم نے ایک مکمل صورت سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیں چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم ایک دعا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سفر پر روانہ ہوتے وقت گھر والوں کے لیے دعا سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم سفر پر نکلیں تو گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہوئے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسافر کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استودعک، استودعک، استودعک۔ ایک ایک کلمے کو ہم مکمل پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری جو غلطی ہے وہ دور ہو۔ اب ہم اس کاف کو لام سے ملائیں گے۔ استودعک اللہ، استودعک اللہ۔ اب یہاں پر جو کاف آ رہا ہے اس کو لام سے ملائیں گے، اور یہ زبر کے ساتھ مل رہا ہے، اس لیے اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ الذی، الذی، یہاں پر آپ غور کریں گے کہ ذال، زا اور جا، یہ تینوں کو مکس کر دیا جاتا ہے، اور زا کی جگہ جا، جا کی جگہ زا، اور نہ جانے کس طریقے سے حروف کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللجی، اللجی نہیں پڑھنا ہے، نہ ہی اللذی پڑھنا ہے، بلکہ الذی، 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 اس کی مشق کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لا یضیع، لا یضیع، یہاں پر واد اور یا مدہ کو پڑھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ واد کو پر کرنا ہے۔ اور آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بتایا، پچھلے ایپیسوڈ کے اندر، کہ واد جو ہے یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، لہذا مخرج کا بھی خیال رکھیں اور اس کو پر کر کے پڑھیں۔ لا یضیع، لا یضیع ودائعہ، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عین ہے، اس کے بعد میں ہا، اور ہا کو ہم ساکن کریں گے، ہا کو ہم ساکن کریں گے تو عین کے بعد ہا کی آواز آئیں گی، اور اگر ساکن نہیں کریں گے تو ہو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مکمل پڑھیں گے۔ استودعک اللہ الذی، یہاں پر واو لین ہو رہا ہے، لہذا واو لین کو جلدی ادا کریں گے، یعنی حروف لین جو ہے بغیر کھینچے،
بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا اس کا قاعدہ ہے کہ جب بھی حروف لین کو ادا کریں تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں، استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ۔ اس کو مکمل پریکٹس کریں، یاد کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی زبان پر بھی یہ دعا آ جائے گی۔ ساتھ میں ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو سونپی ہوئی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیجئے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ اس کی جو ہے دعوت کو عام کریں، لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں، جب آپ بیٹھیں تو پہلے ہی سے تیاری کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا